ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا. اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا. وہ کہے گا یا اللہ دل تو بڑا تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں ہم نے حج لکھ دیا. اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے عطا ہوگی. ایک کریں گے لکھی، ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور کیا اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی، پروگرام بنائے، رات شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آ گیا میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہیں، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا، رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا. بھائی وہاں نیکی کا ارادہ تو نیکی عطا ہوئی، اور یہاں گناہ کا ارادہ ہے تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں نہیں پسند اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ اور نئی جوانوں روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے. یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے اور یار ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہروے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے یہ موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم یہ پیغام موت دیتے ہیں. اس نے داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا. اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی، 20 سال عبادت کی، قبول کی. 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے. رب رحیم بھی ہے، رب کریم بھی ہے، جا تجھے معاف کیا. آج ساوی نے کھلے راوی نے. اور بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کر دے گا. مدینہ میں ایک گویہ تھا، بوڑھا ہو گیا. فنکار کی عزت آپ لوگ جانتے ہو فن کے ساتھ. فن کمزور ہوا، کون فنکار کو جانتا؟ کتنے بڑے بڑے نام، لیکن وقت آخر جب آواز کا حسن گیا، بستر علالت پہ آ گرے، زندگی موت سے جنگ لگی، تو کوئی زخموں پہ مرہم پٹی بھی نہ رکھنے آیا. کون جانتا ہے، کون پہچانتا ہے یار؟ یہ مدینے کا گویہ تھا. آواز تھی، پیٹ کی آگ بجھتی تھی. آواز چلی گئی تو کسی نے پاس بھی نہ بٹھایا. ندامت ہوئی، کہاں بھٹکا، کہاں الجھا. معذرت کرتے اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ توبہ کا در بند نہیں ہوا، سورج ابھی اس طرف سے طلوع بھی نہیں ہوا. بھائی جان معذرت اس نے کر لی کہ یا اللہ میں نے جو کیا غلط کیا، مجھے معاف کر دے. یہ جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا ہے اور وہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور ساتھ کہتا ہے اللہ اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق ہی بندوبست کر دے. یہ اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت ہے. خواب میں آواز آئی، عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو. یار دوڑ لگ گئی. جب قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی نا، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہتا ہے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا تو آواز آئی، رکو میں خود نہیں آیا. کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر آواز دی تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی. اس کا اعزاز کہ اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا اور اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اس کو اتارا. بھائی جان جو معذرت کرتے ہیں، میرے اللہ کی عادت ہے وہ معاف کر دیتا ہے. سری سکتی فرماتے ہیں نا، بہت بڑا نام ہے،
آپ فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ گندی نالی میں ایک شرابی کو دیکھا، اور گندی نالی میں اس کا منہ اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ شراب پینے والا میرے نبی فرماتے بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو میرے نبی فرماتے اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مولا کائنات فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا دوست کی دعوت پہ اور وہاں ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ ایک بزرگ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ فطرت میں ہے بھول جانا، گناہ کا ہو جانا، میں نے عرض کیا ممکن ہے، گناہ ہو جائے تو اترانا تو نہیں نہ چاہیے بھائی، معافی مانگنی چاہیے۔ تو خیر وہ شرابی جو شراب کے نشے میں دھت تھا اور گندی نالی میں تھا یار، اور زبان پہ اللہ اللہ تھا، چاند سا چہرہ گندگی میں دیکھا تو سری سکتی فرماتے مجھے رحم آیا، میں نے اسے وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، او بندہ خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو۔ یہ بجلی تھی جو دل پہ گری۔ آپ فرماتے میں گزر گیا اور اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ میں حیران ہوا، اللہ یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ تو ہاتف سے آواز آئی، سر سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا، وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس کے مرنے کے بعد پچھتانے سے کیا ملے گا بھائی، اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں، لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے، اس دن تو صرف زندگی ہی زندگی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مالک میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال، ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر دوست ہم کیوں نہ کہیں یار یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ 63 برس میرے نبی نے اس امت میں گزارے، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے، فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہو گیا، مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے، صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے، واصف علی واصف کہتے شرم مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے، وہ یثرب تھا بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ یار تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی، یہ بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر، اب تو وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نے دیکھا تو نہیں؟ تو اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہے۔ صحابہ نے کہا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں، بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے ایک ہی نغمہ، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مدینہ اداس، بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہے، مہربانی فرمائے۔ تو حضور فرماتے ابو بکر میں محمد کو
اور میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں۔ صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتے ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ تو حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے، بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ میرے بھائی جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی، مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، جوانوں کو کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زی یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک سما۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ او بھائی محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جو نعرے ہم لگاتے ہیں کھوکھلے ہو گئے یار۔ اس نبی نے ہمیں اتنا پیار دیا، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ میں نے اتنی ساری آپ کو باتیں سنائی، یہ اعزاز میرا، یہ اعزاز آپ کا، یہ شرف آپ کا، یہ میرا شرف یار، جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے یار، ہمیں تو انتظار ہی نہیں کرنا پڑا۔ آنکھ کھلی تو کان میں آ کے مؤذن نے یہ بشارت دی کہ تم حضور کے بن کے آئے ہو۔ یار اعزاز بڑے ہوں تو کیا تقاضے نہیں بڑے ہوتے؟ ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے یار؟ میں کہتا ہوں صرف 2 لمحوں کے لیے اگر تخیلات میں غوطہ لگے، میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کرو یار، اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھو۔ محبت تو عمل مانگتی ہے یار، ہم صرف دعوی محبت رکھتے ہیں، عمل سے دلیل کیوں نہیں دیتے یار؟ اس نبی نے تو اتنا پیار دیا، رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کی، اور بحیثیت امتی میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ معذرت سے کہوں گا ہماری حالت مردنی ہے، آج اخلاق کھوکھلے، فساد کے کھوکھلے دھانے پہ کھڑے ہیں۔ ہم جوان ہیں نا، چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور بنے۔ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی۔ اعزاز بڑے ہیں تو پھر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آؤ دوستو، میں اور آپ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھیں اور ان راہوں پہ خود کو لے آئیں جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچھی ہے۔ اگر وہ راہیں آپ کو مجھے میسر ہیں تو مبارک، اگر وہ راہیں روٹ گئی ہیں تو مرنے سے پہلے پہلے آ جاؤ یار، خود کو تھکا دو ان راہوں پہ، تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ ہم حضور کے بن کے آئے۔ اور میں آخر پہ ایک بات عرض کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا، یار حضور پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ طبیعتوں میں شائستگی پیدا ہو، حضور کا قرب نصیب ہو، تو پھر کثرت کے ساتھ میرے کریم پہ درود پڑھا کرو۔ شیخ جزولی، بہت بڑا نام، دلائل الخیرات، امت کو درود پہ تحفہ دیا۔ لکھنے کا سبب بیان کرتے فرماتے میں سفر میں تھا تو میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، ایک کنواں نظر آیا لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی، قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ میں نے اس بچی سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو، وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی۔ حضرت سے ہم کلام ہوئی، کہتی کہاں کے ارادے ہیں؟ فرماتے میں نے منزل سے آگاہ کیا۔ کہا کس بستی کے رہنے والے ہو؟ فرماتے میں نے اپنا ڈیرا بتایا۔ شیخ فرماتے اس نے میرا نام پوچھا، شیخ کا نام بہت بڑا تھا، معروف نام تھا۔ وہ پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے حضرت سے مخاطب ہو کے کہتی ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی اور وہاں آ کر کے اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر وضو کیا، نماز پڑھی،
اور اس بچی کو بلا لیے, پتر کیا پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر ہے؟ وہ کہتی میں اجڑ لے کے آتی ہوں, صبح شام گھر چلی جاتی ہوں. فرماتے میں نے ترلا کیا کہ تیے دس دے, میں بھی پڑھا کراں گا. تو اس نے کہا مولانا مجھے ایک بات پہ فخر ہے, میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اور اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا کہ حضور ایک سفر میں تھے, پانی کی ضرورت تھی, سر راکوں آیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کثرت سے درود پڑھا کریں, درود پڑھنے سے حضور کا قرب نصیب ہوگا. ابھی تھوڑی ہی دیر بعد وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام, اسلاف کی روایات کے امین ہے, بہت اچھا لب و لہجہ اور پوری دنیا میں شہرت پائی. ابھی تھوڑی دیر تک وہ تشریف لا رہے ہیں. سید زبیب مسعود شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے, آپ کو حضور کی جو ہے وہ ثنا خوانی کریں گے. آپ تشریف رکھیے گا.